السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مرد ہوتے ہیں کے تعلق سے نیکی ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ نیکی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جو آدمی گناہوں میں مست ہونے کے باوجود انہیں گناہوں کا احساس نہیں ہے اور طاعت و فرما برداری میں کوتاہی ہونے کے باوجود وہ انسان خوش ہے، تو انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے سزا ہے۔ اسرائیلیات کی روایت میں ہے کہ کسی عالم نے اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اے اللہ، ہم تو اتنے زیادہ گناہ کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی تو ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، یعنی انہیں جواب ملی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو تمہیں سزا دے رہے ہوتے ہیں، تو تمہاری سزا یہ ہوتی ہے کہ تمہارے اندر سے طاعت و فرما برداری کی لذت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس کا برائی سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اسے سزا کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے، اور پھر وہ برائی انسان سے ایسے لگی رہتی ہے کہ جیسے وہ برائی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ اس برائی کے سبب ہونے والے خسارہ و نقصان کا اس شخص کو کوئی احساس نہیں رہتا ہے، چنانچہ اس کا اس طرح سے برائی سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے ہر ایک کا، اور اس سے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اطاعت و فرما برداری سے محرومی اس کے لیے دنیا میں دی جانے والی سزا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کتنی گھڑیاں ایسی ہیں جو ہماری نیکیوں کے بغیر گزر جاتی ہیں اور ہمیں اس کی عادت پڑ گئی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بیکاری اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سزا ہے۔ ہم نے بلندی درجات کو کھو دیا ہے، اور سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اس سزا پر خوش ہوا جائے اور زیادہ بیکار رہنے کی طلب ہو۔ جس طرح حرام مال کمانے اور گناہوں کے ارتکاب کرنے میں خوش ہونا یہ ایک اندھا پن ہے جس سے نیک لوگوں کو پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے نیکیوں سے محرومی ایک شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے طاعت و فرما برداری کرنے کا موقع نہیں ملنا یہ سزا ہے، اور یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے بلکہ بہت سنگین اور سخت سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں انسان کو دے رہا ہوتا ہے۔ ابو داؤد حضری نے کہا، میں ایک بزرگ کے گھر گیا تو وہ رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، مجھ پر دروازہ بند کر دیا گیا، میری راہ کو مسدود کر دیا گیا، اور رات کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پایا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جو مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سے رکاوٹ پیدا ہو جانا، انہوں نے خود کو سزا تصور کیا، اور ان کو لگا کہ یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کسی نہ کسی گناہ کی سزا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو وہ انسان جو اطاعت و فرما برداری میں کوتاہی کے باوجود مست اور خوش ہے، اسے ابن جوزی کے اس قول میں غور کرنا چاہیے کہ یاد رکھو، سب سے بڑی آزمائش گناہ کرنے کے بعد تمہیں کوئی ڈر نہ ہونا ہے۔ سزا تو ملتی ہی ہے، لیکن سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کو اس سزا کا احساس بھی نہ ہو، اور یہ سزا اسے ملتی ہے کہ انسان سے اس کا دین چھین لیا جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور دل پر ایسے مہر لگائے جاتے ہیں کہ ان کے گناہ اور نیکی میں ان کو کوئی فرق نہیں ہو پاتا ہے، یا گناہ کے کرنے سے کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہوتی ہے، اور نیکی کے چھوٹنے سے بھی انہیں کسی طرح کا ملال نہیں ہوتا ہے، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی میں سے ہے کہ بندے کو ان اطاعت کے کاموں سے محرومی ہونے لگے جو کیا کرتا تھا، جو اطاعت اور نیکی کے کاموں سے کو کیا کرتا تھا، ان سے محرومی گویا کہ ان کے لیے ایک سزا ہے، جیسے کہ اچھی محفلوں، علماء کی مجالس سے دوری، اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرنا، نماز میں وقت پر نہ پہنچنا یا تاخیر سے نماز ادا کرنا، ان سب کے باوجود کوئی ملال و غم نہ ہو، جبکہ اسلاف کرام باجماعت نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، گرچہ وہ شدید مرض میں ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جھانکنے کے عالم میں بھی سجدے میں ہوا کرتے تھے، اور سجدے میں ان کی موت آئی ہے۔ تو ان حالات میں موت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ
کہ انہوں نے زندگی میں کبھی نماز سے دستبردار نہیں ہوئے، اور جس پر یہ سزائیں مسلط ہوتی رہیں، اب اس شخص کی ہلاکت و بربادی قریب ہے۔ اور اسی بات سے ہمیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ڈراتے ہیں اور ہمیں نافرمانیوں سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں گناہ زخموں کے مانند ہے اور بعض زخم مار دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ تم دیکھو گے کہ جب گناہ کر رہے تھے اس وقت تم اللہ سے دور ہو گئے تھے، اللہ نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ نہیں فرمایا، اور جب تم دیکھو گے کہ وہ اس گناہ کرنے کے بعد خوش ہو رہے تھے تو تمہیں اس کا احساس بھی نہ تھا، اور برابر اس گناہ کے کیے جا رہے تھے، جب کہ تمہیں یقین تھا کہ یہ گناہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اگر بندے سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے تو اسے ہدایت و اطاعت و فرما برداری نصیب فرماتا ہے اور اسے دور نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بلا شبہ اسے ہدایت دے دی جاتی ہے، اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جب انسان جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس گناہ سے بچایا نہیں، تو گویا کہ سب سے پہلی پکڑ یہی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ سے محفوظ نہیں رکھا۔ تو اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پہلی فرصت میں ہی انسان کو اپنے اندر یہ جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کیا کوتاہی ہوئی تھی کہ ہم اس گناہ میں ملوث ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو گناہ کا احساس نہ ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور اس سے بھی سنگین یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان کو خوشی ملے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو بے لگام کر دیا ہے، اور ان کو جو ہے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیل کر دیا ہے، اور قریب ہے کہ ان کی رسی کو جو کھینچے گا تو ان کی پکڑ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محفوظ فرمائے، اور اگر اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے تو وہ اسے کبھی بھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ تعالیٰ وہی تمہارا ولی اور اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے۔ یعنی جب تم اللہ کو مضبوطی سے تھام لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز بن جاتا ہے، اور تمہارے نفس اور شیطان کے خلاف جنگ میں تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں بڑے دشمن ہیں اور انسان کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، اور ان کی دشمنی باہر کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو تم سے گناہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور تمہارے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوتا تو تم سے یہ گناہ نہ ہوتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس اور شیطان ہے۔ جب انسان خلوت میں ہو یا کسی محفل میں ہو اور کسی برائی کے سرزد ہونے کا اندیشہ ہو تو اس سے صرف اس کا اللہ ہی تعالیٰ بچا سکتا ہے، کیونکہ شیطان اور یہ نفس انسان کے بھی بس سے بہت زیادہ باہر ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے اور ناپسندیدہ چیزوں کے باوجود بھی نیکیاں سے دور نہ رکھے، اور ان کو پسند ہونے کے باوجود، بہت زیادہ لذت ہونے کے باوجود بھی اسے گناہوں سے دور رکھے۔ اگر اس طرح انسان اپنا رویہ بنا لیتا ہے تو اسے یقیناً گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔